اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا لعنه اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا۔ یقیناً اللہ اس بات کو معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہیں معاف فرما دیں گے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ حق سے دور جا پڑا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر صرف دیویوں کی پوجا کرتے ہیں اور اصل میں وہ سرکش شیاطین کی پوجا کر رہے ہیں، جس پر اللہ کی لعنت ہے، جس نے کہا تھا میں تمہارے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، انہیں آرزویں دلاؤں گا، ان کو سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان کاٹے اور ان کو حکم دوں گا کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لے اس نے کھلا ہوا نقصان اٹھایا۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم شرک کے علاوہ جس گناہ کو بھی چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ شرک کی معافی اسی وقت ہوگی جب مشرک انسان اپنے شرک سے توبہ کر لے۔ گویا مشرک کے لیے اللہ کا عذاب مقرر ہو چکا ہے، تو چوری کرنا اور تہمت لگانا گرچہ گناہ کبیرہ تھے، مگر یہ احتمال تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے چور کی مغفرت کر دیتے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ مگر جب چور اللہ کے رسول کے حکم سے روگردانی کرنے لگا اور بھاگ گیا اور مشرکوں سے جا ملا تو یہ مغفرت کا احتمال باقی نہ رہا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ شرک صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور پوجا کرے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے کسی دوسرے کے حکم کو پسند کرے اور اللہ کے حکم کو ناپسند کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ مشرکانہ نفسیات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شرک اور کفر پر مبنی جو مذاہب ہے، ان مذاہب میں مؤنث اور مادہ کی پوجا کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی لیے عربوں کے اندر لات و عزا اور منات کی پوجا کا ذکر ملتا ہے، جو کہ ان کے عقیدے کے مطابق یہ سب عورتیں تھیں، اور ہندوستان میں سرسوتی، درگا اور سیتا کی پوجا اب بھی ہوتی ہے۔ مصر اور یونان کے اندر گائے کی پوجا ہوا کرتی تھی، جو کہ ہندوستان میں اب بھی ہوتی ہے، اور ہندوؤں کے بعض فرقوں اور بعض علاقوں میں عورتوں کے عضو خاص کی بھی پوجا ہوتی ہے، جبکہ یہ ایک متضاد فکر اور عقیدہ ہے۔ ایک تو عورتوں کو کمزور بھی سمجھا جائے اور انہیں خدا کا درجہ بھی دیا جائے، اسی لیے قرآن نے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ سب شیطان کی پرستش ہے، اس لیے کہ یہ ساری حرکتیں شیطان کے کہنے کے مطابق ہوتی ہے۔ انسان جب گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی دو راستوں سے آتی ہے، ایک فکر و عقیدے کی غلطی سے اور دوسرے خواہشات نفس کی پیروی سے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ کہ میں انہیں گمراہ کر دوں گا، اس میں فکر و عقیدے کے راستے سے بھٹکانے کی طرف اشارہ ہے، اور وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ کہ میں انہیں آرزویں دلاؤں گا، اس میں خواہشات نفس کی پیروی کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کی ایک بڑی جماعت کو صحیح راستے سے اور راہ حق سے بھٹکاؤں گا۔ اسی لیے شیطان انسانوں کو کبھی فکر و عقیدے کے راستے سے بھٹکاتا ہے اور کبھی خواہشات نفس کی پیروی کے راستے سے بھٹکاتا ہے، اور انسانوں کو جانوروں کے کان کاٹنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اسی لیے عربوں کے اندر جانوروں کے کان کاٹنے کا ذکر ملتا ہے کہ اہل عرب
جانوروں کے کان کاٹ دیا کرتے تھے اور انہیں سائبہ اور بحیرہ کہا کرتے تھے۔ خود قرآن پاک کے 7ویں پارے سورہ مائدہ کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خلق الہی میں تبدیلی کا ذکر فرمایا ہے۔ خلق الہی میں تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جس منشا اور مقصد کے لیے جس چیز کو پیدا فرمایا اس مقصد اور منشا کو ہی بدل دیا جائے۔ جیسے سرجری کے ذریعے سے جنس کو بدل دینا یا نس بندی اور آپریشن کے ذریعے سے توالد و تناسل کے راستے اور سلسلے کو بند کر دینا۔ البتہ اگر علاج کے لیے آپریشن کروانا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے خلق الہی کو بدلنا نہیں ہے بلکہ اس کو حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان زیادہ خوبصورت بننے کے لیے اگر سرجری پلاسٹک سرجری کرنا چاہے تو یہ بھی اس میں داخل ہے، یہ ممنوع ہے۔ البتہ اگر بدن کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جائے تو اس عیب کو دور کرنے کے لیے پلاسٹک سرجری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ علاج کے طور پر ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔